السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی۔ آج بھی ایک انتہائی اہم موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم کچھ بات کریں گے قبض کے علاج پر۔ قبض کا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اس سے بہت پریشان کن مسائل بن سکتے ہیں۔ بواسیر بھی قبض کے ہی بگڑنے کی صورت میں بنتی ہے، جو کہ بہت ہی اذیت ناک ہے۔ وسواس کا انسان شکار ہو جاتا ہے، سٹریس اور انزائٹی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، انسان برے خیالات کا شکار رہتا ہے، نیند اچھے سے نہیں آتی، پراپر نیند نہ آنے کی وجہ سے پھر انسان تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے، اس سے جوڑوں کے دردوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، تیزابیت کا انسان شکار رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ فضلات دیر تک بدن میں رکے رہتے ہیں، ان سے پھر تعفن بڑھتا ہے، تعفن پھیلتا ہے بدن کے اندر، اسی سے بخار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، آئے روز انسان بخار کا شکار رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اگر ہم بر وقت قبض کا علاج کر لیں تو ہم بہت سارے مسائل سے محفوظ رہ سکتے ہیں، صحت مند اور توانا رہ سکتے ہیں۔ تو کچھ مفید ہدایات ہیں آپ کے لیے، اور ایک شاندار نسخہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ، جو کہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ نے سیٹنگ اپنی کم کرنی ہے، بے وجہ بیٹھے رہنا، سارا دن بیٹھے رہنا فضول، اس چیز کو ترک کیجیے، زیادہ سے زیادہ چلیے۔ چھوٹے موٹے کام کے لیے بائک کا استعمال نہ کریں، اب تو ویسے بھی پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، اس کی بھی بچت کریں، آپ پیدل چلیں، جتنا ممکن ہو سکے خود کو متحرک رکھیں، اپنے بدن کو ایکٹیو رکھیں۔ تو آپ نے زیادہ سے زیادہ پیدل چلنا ہے، فاسٹ فوڈز، کولڈ ڈرنکس وغیرہ کو آپ نے ترک کر دینا ہے، بازار کی پروسیسڈ غذائیں، پکوڑے، سموسے، پیزا، برگر، شاورما وغیرہ، بیکری آئٹمز، ان چیزوں کو کم کر دیجئے اور ان کو ریپلیس کر دیجئے پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ۔ زیادہ فروٹ کھانا ہے آپ نے، موسمی پھل، خاص طور پہ آم بہت مفید ہے، سیب بہت مفید ہے، کیونکہ ان میں فائبر ہے بہت زیادہ، اور جن غذاؤں میں زیادہ فائبر ہوتا ہے، ریشہ دار اجزاء زیادہ ہوتے ہیں، وہ ہماری آنتوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں، اس سے آنتوں کی حرکات بہتر ہوتی ہیں، نظام ہضم پوری طرح سے اپنا ٹھیک کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ ریشہ دار غذائیں جیسے سلاد کے طور پہ کچی سبزیاں استعمال کیجئے، اور پھلوں کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دیجئے، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ تیسرا کام آپ نے جو کرنا ہے، پانی زیادہ پیجئے۔ بہت سارے لوگ اسی وجہ سے قبض کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سارا دن پانی نہیں پیتے، تو آپ نے زیادہ پانی پینا ہے۔ بعض اوقات ہمیں پیاس کا نہیں بھی احساس ہوتا، اس کے باوجود آپ نے پانی پینا ہے تاکہ بدن ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو، بدن میں خشکی کا غلبہ نہ ہو۔ اب ہم آ جاتے ہیں نسخہ کی طرف۔ اگر تو آپ کا مرض ابتدائی مراحل میں ہے، زیادہ دیر نہیں ہوئی آپ کو قبض کا شکار ہوئے، تو پھر انشاءاللہ زیادہ پھل اور سلاد استعمال کرنے کے ساتھ، پانی استعمال کرنے کے ساتھ، اور زیادہ چلنے کے ساتھ، خاص طور پر تیز چلنے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا، آپ کی طبیعت بہتر ہوگی، اور مصنوعی چیزیں ترک کرنے کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ کا مسئلہ پرانا ہو چکا ہے، مزمن مرض کی صورت اختیار کر چکا ہے، تو پھر آپ کو ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ایک نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کے اجزاء میں اسکرین پر بھی لکھ دیتا ہوں۔ آپ کو چاہیے سہاگا بریاں 10 گرام۔ سہاگا کو بریاں کرنے کے طریقے پر میری مستقل ویڈیو موجود ہے، جو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 10 گرام ہمیں نسخہ کے لیے سہاگا درکار ہے، تو ہم 20 گرام لیں گے۔ 20 گرام سہاگا لیجئے، اسے تھوڑا سا کوٹ کر باریک کر لیجئے۔ اب آپ نے اسے توے پہ رکھ دینا ہے یا کسی کٹوری نما برتن میں رکھ دینا ہے، اور اس کے اوپر ایک برتن اوندھے منہ رکھ دینا ہے، یعنی اسے ڈھانپ دینا ہے۔ نیچے آگ جلا دیجئے، تقریباً 10 منٹ کے اندر مناسب آگ جلانی ہے، بہت زیادہ تیز آگ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی بہت دھیمی۔ 10 منٹ کے اندر یہ بریاں ہو جائے گا، پھول جائے گا، اور 20 گرام میں سے یہ 10 گرام رہ جائے گا، آدھا وزن اس کا اڑ جاتا ہے۔ یہ پہلے سارا لیکوڈ فارم میں آتا ہے، مائع صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر اس میں سے نمی بھاپ بن کے اڑ جاتی ہے، اور سہاگا ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو نسخہ کے لیے کیونکہ ہمیں 10 گرام چاہیے، آپ 20 گرام کو بریاں کریں گے، اور 10 گرام آپ کو سہاگا حاصل ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے اجوائن خراسانی 10 گرام۔
तीसरे नंबर पे आपको चाहिए काली मिर्च 30 ग्राम, और चौथे नंबर पर हमें दरकार है मुसब्बर, जिसे काला सुहागा भी कहा जाता है, 40 ग्राम। मुसब्बर आजकल नाकिस मिलता है, बड़ी मुश्किल से ही आपको अच्छा मिल सकता है, तो पंसार वाले से कहिए कि मुझे अच्छा मुसब्बर चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। लोगों ने रखा होता है, नाकिस भी होता है उनके पास और अच्छा भी होता है। अगर आप अच्छे की डिमांड करेंगे तो वो अच्छा भी आपको दे देंगे। अच्छा मुसब्बर तकरीबन 40 से 50 रुपए का 10 ग्राम है, जबकि जो नाकिस है वो 5, 7, 10 रुपए का 10 ग्राम मिल जाता है। अच्छा मुसब्बर आपने लेना। इन चारों चीज़ों को पीस के पाउडर बना लीजिए, बारीक कर लीजिए। अब आपने इसे गोलियां बनाने के मायार पे लेके आना है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल के गीला कर सकते हैं और आटे की तरह इसे गूंथ सकते हैं। कूंडी डंडे में थोड़ी देर रगड़ेंगे तो ये मुलायम हो जाएगा, फिर आप इसकी चने के साइज़ के बराबर गोलियां बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप कवार गंदल का गोदा, जिसे एलोवेरा भी कहा जाता है, कवार गंदल के दोनों तरफ से पत्ते हटाएंगे, अंदर से जो जेल नुमा गोदा निकलेगा, जिसे घी कवार भी कहा जाता है कवार गंदल को कुछ इलाकों में, वो इस सफ़ूफ के अंदर डालना है, इस पाउडर के अंदर डालना है और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गोलियां बनाने के मायार पे ले आना है और चने के बराबर इसकी गोलियां बना लेनी है। कवार गंदल अगर आपको मिल जाती है तो फिर ये नुस्खा अपने पूरे मायार का बन जाएगा इंशाल्लाह। आप रोज़ाना रात को नीम गर्म पानी के साथ 2 गोलियां इसकी इस्तेमाल करेंगे, जो चने बराबर आपने बनाई हुई हैं। इससे मैदे को क़ुव्वत मिलेगी, आंतों को क़ुव्वत मिलेगी, कब्ज़ का इंशाल्लाह ख़ात्मा हो जाएगा, भूख आपकी बेहतर हो जाएगी, ग़िज़ा जुज़्वे बदन बनना शुरू होगी, आपके जिस्म को लगना शुरू होगी, बुखारों का भी ख़ात्मा होगा जो कब्ज़ के बायस आपको आए रोज़ घेर लेते थे, इंशाल्लाह उससे आपकी जान छूट जाएगी। और माइनर किस्म का जो जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम है वो भी इंशाल्लाह इससे ख़त्म होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, हालांकि मैं इसे बहुत मुख्तसर रखना चाहता था। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये बातें आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगी। इन हिदायत को और इस नुस्खा को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आइंदा भी आपको मुफीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।